أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون وذلك ويستنبئونك أحق هو قل ای وربی انہ لحق وما انتم بمعجزین ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، کافر یہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا وہ وعدہ پورا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی کفار یہ اعتراض کرتے تھے، طنز کرتے تھے مسلمانوں پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ تم جو عذاب کی باتیں کر رہے ہو وہ عذاب کب آئے گا؟ فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے، کل آپ ان سے فرما دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نقصان کا، کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جتنا چاہے وہ عذاب بھیج سکتا ہے، اللہ نے مجھے خبر دی ہے، میں اس میں کوئی خود مختار نہیں ہوں، میرے پاس تو اپنا نفع نقصان بھی نہیں ہے، مگر وہ جو اللہ چاہے، لکل امت اجل، اللہ نے ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر کی ہے، اذا جاء اجلہم، اور جب اس قوم کی وہ میعاد آ جاتی ہے، فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو نہ ایک گھڑی وہ آگے ہو سکتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے۔ امتوں کی بھی اللہ نے، قوموں کی بھی میعاد مقرر کی ہے، جس طرح انسانوں کی میعاد ہے، اس طرح قوموں اور امتوں کے عروج و زوال کی بھی ایک میعاد مقرر ہے، جب وہ اللہ کے ہاں سے طے ہو جائے تو اس میں بھی انسانوں کی طرح نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے۔ فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے، کل آپ ان سے فرمائیے، ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، یعنی جس عذاب کی تم جلدی مچاتے ہو، اگر وہ عذاب آ جائے رات کو سوتے ہوئے، او نہارن، یا دن کو، ماذا یستعجل، تو تم کیا کرو گے؟ یعنی وہ آ جائے، تم کہتے ہو عذاب عذاب عذاب، اگر وہ آ جائے، رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو یہ مجرم جس بات کی جلدی مچاتے ہیں تب اس سے کیسے بچیں گے؟ یعنی آج تو اس بات کی جلدی مچا رہے ہیں، اگر وہ آ جائے تو تم پھر کیا کرو گے؟ کچھ بھی، تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے اور نہ تم اس کو روک سکتے ہو۔ ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، فرمایا اگر، اور تم یہ بھی ذرا سوچو، پھر اگر وہ واقعہ ہو جائے، آمنتم بھی، کیا تم اس سے بچ سکتے ہو؟ یعنی اگر واقعی وہ عذاب آ جائے تم پر اور واقعہ ہو جائے، آمنتم بھی، کیا تم اس سے بچ جاؤ گے؟ الآن وقد کنتم بھی تستعجلون، پھر تم سے کہا جائے گا الآن، اب دیکھو یہ ہے وہ عذاب، یعنی جس طرح فرعون کو ڈوبتے ہوئے اس نے کہا تھا میں اب ایمان لاتا ہوں، دیکھ لیا، مان لیا، اللہ نے کہا الآن، اب نہیں، اب تو میعاد ختم ہو گئی، اب تو کہتے ہیں ٹائم از اوور، وقت ختم ہو گیا، اب بالکل یہ ختم کچھ ہوگا۔ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، فرمایا پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کی تم جلدی مچاتے تھے، یہ ہے وہ عذاب، یہ ہے وہ مرحلہ جس کی تم جلدی مچاتے تھے، اب وہ آ گیا۔ بہن ہی ہمارا حال ہے، یعنی ہم بھی اس امید پر عمل کو چھوڑے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں موت نے کب آنا ہے۔ یہ مسلمان بھی جانتے تو ہیں کہ قیامت آئے گی، موت آئے گی، اصل میں مانتے نہیں ہیں، کہ وہ کہتے ہیں موت صرف دوسروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہر انسان یہی سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ موت دوسرے کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، ورنہ وہ عمل میں کمزوری نہ کرتا۔ اگر اس کو پکا یقین ہوتا
تو وہ عمل میں کمزوری نہ کرتا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ فرمائے ثم قیل، پھر کہا جائے گا للذین ظلموا، ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے گناہ کی زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزاری، ذوقوا عذاب الخلد، اب یہ ہمیشہ رہنے والا عذاب چکھو۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، یہ تمہارے ان کاموں کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تمہارے ان کاموں نے اس عذاب کو کھینچا ہے، اس عذاب کو دعوت دی ہے، اب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، فرمائیے آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، احق ہوا، کیا واقعی یہ بات سچ ہے؟ یعنی آپس میں ایک کانا پوچھے، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے یہ مسلمان جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے پیغمبر جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا واقعی یہ سچ ہے؟ فرمایا کل، آپ ان سے فرما دیجئے، ای و ربی، میرے رب کی قسم، انہ لحق، یہ بالکل سچ ہے، وہ آ کر رہے گا، وہ گھڑی آ کر رہے گی، قیامت، یعنی اگر دنیا میں عذاب نہ بھی آئے تو موت تو آنی ہے، قیامت تو آنی ہے، اور اس کے بعد جو ہونا ہے وہ سب کچھ سچ اور سچ مچ حق ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور فرمایا تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ وہ گھڑی لا کے رہے گا، ہر انسان کے لیے، ہر قوم کے لیے وہ گھڑی آئے گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، پھر فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی زندگی بسر کی، ما فی الارض لفتدت بھی، وہ اگر زمین میں جو کچھ بھی ہے فدیہ میں دینا چاہیں قبول نہ ہو، یعنی اس موقع پر وہ چاہیں گے، انسان یہ چاہے گا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے میرے عذاب کے بدلے میں یہ فدیے میں لے لیے جائے، اللہ نے فرمایا پھر وہ قبول نہ ہوگا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، فرمایا جب عذاب کو دیکھیں گے ندامت ان پر چھا جائے گی، چھپتے پھریں گے، منہ چھپاتے پھریں گے، لیکن اس وقت کی ندامت پھر کام نہ آئے گی۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان پھر پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، لوگو جان لو، خبردار رہو، اس کائنات میں، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور تم بھی اللہ ہی کے ہو، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہیں بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، خبردار لوگو یہ بھی جان لو کہ اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ جو کافروں کے لیے کہا گیا نا کہ اکثرہم لا یعلمون، مسلمان جانتے ہیں مانتے نہیں، یہ فرق ہے، ہم جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں، اللہ کو جانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے، نبی کو مانتے ہیں نبی کی نہیں مانتے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو یہی حال ہمارا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ مسلمان بھی یہ جانتے نہیں ہیں، اگر سچے طریقے سے حقیقت سے جانتے ہوتے تو کوئی عمل میں کمزور نہ رہتا۔ اعمال میں کمزوری اصل میں آخرت پر یقین میں کمزوری کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر انسان کو یقین ہوتا ہے نا آگ جلا دے گی تو کوئی بھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا، سام مجھے ڈس لے گا کوئی بھی سام کو نہیں پکڑتا، کیونکہ پکا یقین ہے، پورا یقین ہے۔ اب قیامت میں موت کو کہتے ہیں کل کینے ویکیا، یہ جملہ مسلمانوں کی زبان سے ادا ہوتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کئی مسلمانوں کی زبان سے جملہ ادا ہوتا ہے، کل کینے ویکیا جی، یہ آخرت کا انکار ہے، موت کا انکار ہے، قیامت کا انکار ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، نبی کو ماننا، نبی کی ماننا، اور قیامت کو، آخرت کو ماننا جس طرح کہ اس کا حق ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ فرمایا وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں یہ اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ سن لو، هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی اللہ ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو تمہیں مارتا ہے، اسی نے زندگی دی، اسی نے موت دی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور لوگوں اسی کی طرف لوٹائے جاؤ، بلاخر تمہیں وہیں پہ جانا ہے، اس کی تیاری کا ایک مختصر سا موقع مقرر ہے، اور تمہارے پاس وہ میعاد موجود ہے، مہلت موجود ہے، آج اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اسرائیل کے آتے ہی وہ مہلت ختم ہو جائے، اور پھر انسان پوری کائنات کو فدیہ میں دینا چاہے ایک عمل نہیں کر سکے۔ کہتے ہیں نا کسی اللہ والے نے دیکھا قبر کے اندر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اس نے کہا کیا اللہ اکبر، اللہ نے تمہیں کیسی ایک عجیب تمہیں اللہ نے شان دی ہے۔ اس نے کہا کیا شان ہے، میں اتنے ہزاروں سال سے، اتنے سینکڑوں سال سے پڑھ رہا ہوں، اتنے سینکڑوں سال کا ثواب یہ تم لے لو
اور زندگی کے ایک دفعہ جو تم نے سبحان اللہ کہا وہ مجھے دے دو. اللہ اکبر. تمہاری قیمت ہے، تم زمین پر ہو، تم زندگی ہو، زندہ ہو، تمہارے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی قیمت ہے، اس کا اجر ہے، اور میرے سینکڑوں سال قرآن پڑھنے کا اجر نہیں ہے. وہ مول ختم ہو گئی، یہ موت سے پہلے پہلے کی تھی. اللہ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرما.